اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہا مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، وہی بادشاہ جن کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی اور بعد ازاں بادشاہ نے انہیں عزیز مصر کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہا کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے یہ کہہ کر نکاح کیا تھا کہ اگر وہ اس کی زوجیت میں نہ آئیں تو وہ ان کے والدین کو قتل کر دے گا، لہٰذا مجبوراً انہیں فرعون سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن اللہ پاک نے ان پر اپنا خاص کرم کرتے ہوئے شادی کی پہلی رات فرعون کو گہری نیند سلا دیا اور آپ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسی بیماری نے آ لیا تھا جس کی وجہ سے طبیب وقت نے اسے عورت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا اور اس وجہ سے وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ اس لیے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ فرعون نے ایک رات ایک خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ آنکھ کھلنے پر وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے تمام نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر کا پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ جلد ہی بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اس سال بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے پیدا ہوتے ہی فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے آپ نے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور مصر کے جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنے ایمان لانے کی بات ایک عرصہ راز رکھی، مگر جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو سجدے کروانے لگا تو ان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ اپنی ذات پر ہونے والا ہر ظلم تو قابل برداشت تھا، مگر خدائے واحد و یکتا کی شان میں شرک کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھا۔ لہٰذا اس بار وہ کھل کر میدان میں آئیں اور بھرپور طریقے سے فرعون کے مظالم اور شرکیہ حرکات کی مخالفت کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روز فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکلا کہ اے اللہ، کفار کو برباد کر دے۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو بھی اس بات کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ ان کے اس طرح مخالفت کرنے سے فرعون غصے سے تل ملا اٹھا۔ اس نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو راہ حق سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ خواتین و حضرات، بے شک روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور ہمیشہ رہی۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عادل و حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان ان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ وہ اکثر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی جواب ملتا کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھتی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ جب فرعون کو آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں الٹی پڑ گئیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا، تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ ناظرین، آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آج بھی مصر میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ ایسی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جو کہ اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت و قدرت موجود ہوتی ہے جو کہ ہر طرح کے ظلم و فساد، اخلاقی بے روی اور پستی و برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔